سارا جو سفر تھا میرے آقا کا یہ حالت بیداری میں تھا، جاگتے ہوئے تھا. اس پہ قرآن بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، مصطفیٰ کے فرامین بھی اسی کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس پہ درجن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آقا خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے تشریف لے گئے. اگر کوئی بندہ اس پہ پاس کرے نہیں جی خواب میں تھا، بیداری میں کون اتنی جلدی جا کے واپس آ سکتا ہے، کیونکہ وہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے. آقا جب واپس پہنچے ہو کہ واپس بھی آ گئے تو جس پانی سے آقا نے وضو کیا تھا وہ پانی ابھی چل رہا تھا کہ آقا آ گئے. اور پھر دروازے کی کنڈی جو ہلتی ہے، اب یہ بھی حدیث پاک میں ہے، مفسرین نے بھی لکھا، محدثین نے بھی لکھا ہے کہ بھئی آقا جب تشریف لے گئے تو جب دروازہ آپ بند کریں تو اس کی کنڈی ایک حد تک وہ ہلتی ہے. آج کل کنڈیاں اور طرح کی ہیں، وہ پرانے دور کی کنڈیاں آج بھی جو پرانے دور کے گھر ہیں ان کے اندر وہ لگی ہوئی ہے. تو کنڈی آپ وہ دروازہ بند کریں تو اپنی مرضی سے کچھ دیر ہلتی ہے اور پھر بعد میں رک جاتی ہے. تو آقا جب روانہ ہوئے تو وہ ہل رہی تھی، آقا واپس آئے فرمایا ابھی بھی ہل رہی تھی، ابھی رکی نہیں تھی. یعنی یہ آنے اور جانے کی تیزی اور جلدی آقا بتا رہے. پھر تیسری بات بھی اس میں حدیث پاک میں ملتی ہے، میرا آقا جب اپنی سواری پہ بیٹھے براق پر، اور جب براق چلا تو راستے میں ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنیوں پہ میرے آقا کا امامہ مبارک لگا تو ٹہنی ایک امامے میں اٹک گئی. آقا نے اس ٹہنی کو چھڑوایا، جب چھڑائے اس ٹہنی کو تو وہ ہلی، حرکت میں آئی. آقا فرماتے جب میں واپس آیا ابھی بھی ہل رہی تھی. اب لوگ اس پہ چونکہ معاذ اللہ آداب اپنے جیسا کہہ دینا، اپنے جیسا سمجھ لینا، جیسے ہم چلتے ہیں معاذ اللہ کہیں گے آقا بھی اسی طرح چلتے تھے، جیسے ہم کھاتے ہیں آقا بھی کھاتے تھے، ہم پیتے ہیں معاذ اللہ آقا بھی پیتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں آقا بھی سوتے تھے، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں آقا نے بھی دیکھا، تو کون سی بڑی بات ہوگی معاذ اللہ. اس طرح کی جو فکر رکھتے ہیں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جو معجزہ معراج کو اپنی عقل پر، اپنے فہم پر، اپنے علم پر اور اپنے تجربہ پر جو ماپتے ہیں، اب وہ اس طرح کا سوال وہ لوگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو 1-2 منٹ میں یا 10 منٹ میں ہم تو 10 کلومیٹر کا سفر کر کے واپس نہیں آ سکتے، تو آقا اتنی دور سے ہو کے کیسے واپس آ گئے کہ ابھی کنڈی بھی ہل رہی ہو، پانی بھی چل رہا ہو، بستر بھی کم ہو، ٹہنی بھی ہل رہی ہو. لگے بس یہ خواب میں ہو سکتا ہے، بیداری میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہہ کر معراج کو مانتے معجزہ ہی ہے. تو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو معراج کو معجزہ مانے اور پھر سوال کریں کہ بیداری میں نہیں ہو سکتا تو انہیں معجزے کی سمجھ نہیں آئی کہ معجزہ ہوتا کیا ہے. یا تو پھر معراج کو معجزہ کہنا چھوڑ دیں، اگر معراج کو معجزہ کہتے ہیں تو پھر بات کرنا چھوڑ دیں، تنقید کرنا چھوڑ دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں اور انسان کے علم میں، شعور میں، فہم میں، ادراک میں وہ تو آ ہی نہیں سکتا. کہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عقل میں آتا ہی نہیں، انسان کے شعور میں آتا ہی نہیں. جو عقل سے باورا ہو وہ ہوتا ہے معجزہ. یعنی خارا کے عادت، یعنی عادت کے خلاف ہو، معمول کے خلاف ہو وہ معجزہ ہوگا. جو معمول کے مطابق ہو وہ کبھی معجزہ نہیں ہوتا. دیکھیں سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، تو ہر روز نکلتا ہے اور جا کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ معمول کے مطابق ہے. حالانکہ سورج کا ہر روز نکلنا اور جا کے غروب ہونا پھر نکل آنا ادھر سے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا. لیکن اس عمل کو ہم پھر بھی معجزہ نہیں کہتے، کیوں؟ یہ خلاف عادت نہیں ہے. اور ایک دن جب میرے آقا نے انگلی اٹھائی اور سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دیا، اسے کہا یہ معجزہ ہے. اس کو معجزہ تھا، کیوں؟ کہ سورج عام طور پہ مشرق سے نکلتا ہے، یہ سورج کی عادت ہے، اور جب خلاف عادت ہوا مغرب سے، ہم نے کہا یہ ہے معجزہ. تو معجزہ عادت کے مطابق نہیں ہوتا، عادت کے موافق نہیں ہوتا، عادت کے مخالف ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں خارا کے عادت، عادت کے مطابق نہ ہونا، عادت کو توڑنے والا. اس لیے وہ لوگ اس بات پہ ذرا توجہ کریں جو معراج کو معجزہ بھی کہیں اور پھر سوال بھی اٹھائیں کیسے ہو گیا. کہتے ہیں بیداری میں کیسے ہو سکتا ہے، خواب میں ہوا معاذ اللہ، روحانی معراج کہہ دیا. المنجد میں لکھا ہوا ہے عاجزہ فلان عن العمل. عرب کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا تھا کہ فلاں آدمی وہ کام کرنے سے عاجز آ گیا کہ امر خارق العادت یاجز البشر ان یاتوا بمثلہ، کہ معجزہ اس خارق العادت چیز کو کہتے ہیں جس کی مثل لانے سے فرد بشر عاجز آ جائے، یعنی اس جیسا کام کوئی بندہ کر نہ سکے، وہ معجزہ ہوگا.